السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورۃ زمر کی 2 آیات مبارکہ ہیں. انہی آیات کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ خطبے کے دوران میں نے آپ سے عرض کی تھیں. 2 لفظوں کی وضاحت کی تھی. ایک وجتنبو، اجتناب کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات طاغوت کسے کہتے ہیں. اجتناب کے معنی ہیں دور رہنا، بچنا،
کنارہ کشی اختیار کرنا، اور طاغوت کہتے ہیں سرکش کو، حد سے تجاوز کرنے والے۔ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، سرکشی کرنے والا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت اختیار کرنے والا ہو، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے، جس نے سب سے پہلے اللہ کی بغاوت کی طرح ڈالی اور اللہ رب العزت سے سرکشی کی راہ اس نے اپنائی۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا سرکش اور سب سے پہلا طاغوت وہ شیطان، اور پھر وہ ایسا طاغوت اور شیطان ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کے سامنے بڑی دلیری اور جرأت سے یہ بات کہہ دی کہ جس کو سجدہ نہ کر کے آج میں مردود ٹھہرایا جا رہا ہوں، تیری عزت کی قسم میں اس کی آل اولاد کو صراط مستقیم پر نہیں رہنے دوں گا، انہیں گمراہ کر دوں۔ حتیٰ کہ صاف صاف لفظوں میں اس نے کہا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں ان کے دائیں جانب، ان کے بائیں جانب، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ہر جانب سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ دیکھ لینا کہ اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ وہی ہو رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑے اس شیطان نے پوری کوشش کی کہ انسان کو بہکانے کی، اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے بنائے ہوئے اور اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے ان کی پرستش، ان کی پوجا، ان کی عبادت کروانے کی اس نے پوری کوشش کی۔ پہلی 10 صدییں تو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی ہوتی رہی، لیکن پھر اس نے اپنے بالوں پر نکالے، اور جو پہلے نیک انبیاء اور صالحات تھے ان کے بت اور مورتیاں بنا کے بالآخر ان کے سامنے شیطان نے جھکا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں، جنہوں نے شرک کی بے کنی کے لیے 950 سال تک اللہ رب العزت کی توحید کا ڈنکا بجایا، لیکن سے شیطان نے کوئی بات شیطان نے پوری نہ ہونے دی۔ چند نفوس 950 سال کی محنت کے نتیجے میں مورخین نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 80 افراد ہوں گے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ہم نوا ہوئے۔ اتنی لمبی محنت کا صلہ اور نتیجہ یہ، مقابلے میں شیطان نے جو گمراہیاں پھیلائیں اور جن کی مورتیاں بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز انسانوں کو کر دیا، انسان ان کو چھوڑنے کے لیے پیغمبر کی دعوت پر بھی تیار نہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان کو اللہ رب العزت کے مقابلے میں اب جو جن کی پوجا کرتے، وہ بتوں کی پوجا ہو، وہ کسی جاندار کی پوجا ہو، وہ کسی قبر کی پوجا ہو، وہ کسی درخت کی پوجا ہو، وہ کسی حیوان کی پوجا ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی پانی کو مقدس سمجھ کے اس کی پرستش کرتا ہے تو یہ ساری پوجا پاٹ حقیقتاً شیطان اور طاغوت کی کرتا ہے، انبیاء کی نہیں، فرشتوں کی نہیں،
صلحاء کی نہیں بلکہ شیطان کی۔ جس طرح اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کہا ہے، عبد الرحمن کہا ہے، عبداللہ کہا ہے، اسی طرح شیطان کے کہنے پر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والوں کو اللہ نے عبد الطاغوت کہا ہے۔ یعنی ایک طرف عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اور مقابلے میں کیا ہے؟ عبد الطاغوت ہے، کہ یہ شیطان کا پجاری ہے، شیطان کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، شیطان کے بندے اور شیطان کے پجاری نہ بنیں۔ یہ بات سب انبیاء نے سمجھائی، قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی بار اس بات کو مبرہن کیا، دو ٹوک الفاظ میں، لیکن آج تک شیطان نے یہ بات سمجھنے نہ دی۔ شیطان یہی سمجھاتا ہے یہ کب شیطان ہیں؟ یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو اللہ کے انبیاء ہیں، یہ تو صلحاء ہیں، یہ کب موتا ہیں، فوت شدہ ہیں، یا کب یہ مورتیاں ہیں؟ جب یہ مورتیاں بھی ہیں تو بزرگوں کی ہیں، ان کے تصور سے در حقیقت تم ان کے سامنے جھکنے والے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات علی الاطلاق فرمائی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دونوں کا تقابل ہے۔ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب انبیاء علیہم السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت نہ کرو، اس سے بچو۔ اب اللہ کے مقابلے میں کون ہے؟ طاغوت۔ اللہ کے مقابلے میں جس کی بھی عبادت ہے وہ کون ہے؟ طاغوت۔ انبیاء نے ان کو طاغوت کہا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو طاغوت فرمایا ہے، اور یہ طاغوت کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی ہم کہتے ہیں کہ کیسے؟ شیطان کی کون عبادت کرتا ہے؟ شیطان کی پوجا کون کرتا ہے؟ اس کے نام سے تو ہر آدمی اس کو لعنتیں بھیجتا ہے اس پر اس کا عبادت گزار اور اس کا پجاری کون ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا تو سمجھ نہ سمجھ، لیکن حقیقتاً ہے شیطان کا ہی پجاری۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں کیا تھا اور اس دور میں کس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام بت تراش تھے، بت بناتے تھے، اور بت بنا کے معبد خانوں میں رکھتے تھے، اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، لوگ ان کی بندگی کرتے تھے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ سورۃ مریم کو پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو سمجھایا ہے اور جو توحید کی دعوت دی ہے، ان میں ایک آیت یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی پوجا نہ کرو۔ سوچے سمجھے بات کوئی؟ اب وہ شیطان کے پجاری تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے، لیکن بتوں کو کیا کہا ہے اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے کہ یہ شیطان ہے، یہ مورتیاں نہیں ہیں جس کو تم مورتیاں سمجھتے ہو اور کہتے ہو بزرگوں کی مورتیاں ہیں، نہیں، یہ شیطان کی پوجا ہے تمہاری۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کرو۔ فرماتے ہیں ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ عجیب حکمت کی بات کہی کہ تم پوجا بھی اس کی کرتے ہو جو رحمان کا نافرمان ہے، یعنی ایک اللہ کا نافرمان اور وہ شیطان، اس کی پوجا۔ بھئی کوئی نیک ہو تو سمجھ آتی ہے کہ چلو غلط فہمی ہو گئی، حسن ظن میں یہ بہک گیا، لیکن یہاں تو حسن ظن بھی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی سراپا نافرمان اللہ رب العزت کا۔ اب اس شیطان کے پجاری تم بنے ہوئے تو ان مورتیوں کو جن کو بناتے تھے ابراہیم کے والد آزر،
ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے بھی ایک بات کہی۔ مشرکین مکہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بت تھے کہتے ہیں مورخین، اور ان میں 5 کہتے ہیں وہ بھی تھے جس کو قوم نوح پوجتی تھی، 5 وہ بھی تھے، اس وقت سے چلے آ رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کا طوفان رکنے کے بعد مشرکوں نے پھر تلاش کر لیا۔ آج بھی یہی کیفیت ہے، ایک قبر اگر بالفرض ختم بھی ہو جائے دوسری قبر تیار ہو جاتی ہے، ایک اڈا ختم ہو جائے دوسرا اڈا تیار ہو جاتا ہے۔ شرک کے اڈے کو کم ہے، شرک کے اڈے تو ایک سے ایک بڑھ کے۔ تو انہوں نے ان بتوں کو تلاش کیا، وہ ملے، ان کی بھی پوجا کی اور بت بھی بنا لیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللافان میں ساری تفصیل دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ ساتھ وہ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ اپنے ان بیٹیوں کی بات انسان بیٹیوں کی بات نہیں موڑتا، وہ رد نہیں کرتا۔ بیٹے کی بات بسا اوقات رد کر دیتا ہے، لیکن بیٹی کی بات رد کرتے ہوئے باپ کے دل کو ایک دھچکا لگتا ہے۔ بیٹی کیا کہے گی، اس کے دل میں کیا آئے گا؟ بیٹے کی بات کب ہی رد ہوتی؟ تو وہ اسی تصور میں تھے کہ یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ ان کی بات رد نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ 2 کی پرستش، عورتوں کی، بیٹیوں کی۔ عورتوں سے مراد کہاں ہے؟ کیا؟ عورتوں کی، بیٹیوں کی۔ یہ بیٹیاں سمجھ کے بتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کی اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں ایک مورت بنائی، تصویر بنائی، یہ اللہ کے فلاں مورتی کی یعنی فرشتے کی تصویر، اس کے سامنے جھک سیدھا ریز ہو گئے، اس کے سامنے نظر و منتیں ماننے شروع کر دی۔ اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں ان یدعون الا شیطانا مریدا، یا پھر یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ شیطان سرکش۔ 2 ہی نوعیتیں تھیں، یا مورتیاں تھیں یا فرشتوں کا تصور تھا، یا نیکوں کا تصور تھا یا فرشتوں کا تصور تھا۔ دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، انسا کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ بات کہہ کے ایک تعریض کی ہے، ایک اشارہ کیا ہے۔ ان کا تصور اور تھا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی بات مانی نہیں جاتی، بیٹی کی بات رد نہیں کی جاتی۔ یہاں اشارہ کیا تھا؟ ان یدعون الا اناسا۔ اور تمہارے گھروں میں بیٹی پیدا ہو جائے اسے زندہ نہیں چھوڑتے، بات سمجھے؟ بیٹی تمہارے گھروں میں پیدا ہو جائے اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ اس بیٹی کی، ان بیٹیوں کے تصور سے تم ان کے سامنے سیدھا ریز ہوتے ہو، جو تمہارے گھر میں پیدا ہو اور تمہارے لیے وہ سہانے روح بن جائے، تمہارے لیے ایک مورد طعن اور اعتراض بن جائے، تم اس کو اپنے لیے اہانت کا سبب سمجھو۔ اب اسی کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر کے تم اللہ رب العزت کے مقابلے میں ان کی پرستش کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہو۔ کوئی عقل کی بات تو کرو۔ یعنی ایک ہی بات میں دونوں اشارے اللہ ذوالجلال نے کیے، ان کی کمزوری کا بھی اظہار کیا اور ان پر تعریض اور ان پر ایک اعتراض بھی کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ سبا میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن جب سب کا حشر ہوگا، انسان بھی،
جن بھی، فرشتے بھی، حیوانات بھی، جتنے جاندار ہیں سب قیامت کے دن ایک دفعہ سر نو زندہ ہو. جتنے جاندار ہیں قیامت کے دن سب زندہ ہو، اور ہر جاندار کو انصاف ملے گا. جنوں انس کو ہی نہیں، حیوانوں کو بھی انصاف ملے گا. اگر کسی حیوان نے کسی دوسرے حیوان پر ظلم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے بھی اس کا بدلہ دے گا. یہ یوم الدین ہے، انصاف کا دن ہے. اور میرے بھائیوں، حیوانوں کو جب انصاف ملے گا تو ہمیں اپنا کوئی سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ ہم اگر کسی پہ ظلم کریں گے، کسی کو زیادتی کریں گے، کسی کی عزت، کسی کا مال، کسی کی جان کے سے کھیلیں گے، اگر دنیا میں بچ جائیں گے تو کیا قیامت کے دن بھی بچ جائیں گے؟ وہ تو یوم الدین ہے، انصاف کا دن ہے، انصاف ملے گا اور مظلوم کی اللہ ذوالجلال داد رسی فرمائے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو ساتھیو، بھائیو اور دوستو، اور دنیا میں ایک دوسرے کے معاملات کے ظلم و زیادتی کے فیصلے یہی دنیا میں کر لو، قیامت کے دن کوئی گنجائش نہیں ہوگی. وہاں جو ظلم و زیادتی کی بھی ہوگی تو تمہاری نیکیاں اس کو دے کے راضی کیا جائے گا، اور تمہیں نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم میں پھینک دیا جائے گا. انجام یہ ہے جس سے ہم آج بہت بے خوف، جس کو چاہا گالیاں دی، جس کو چاہا مارا، جس پر چاہا، جس کا چاہا مال لوٹا، جس کی چاہی عزت برباد کر دی. آج اس چیز کو ہم اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اپنی چدراہٹ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اپنے سرمایے کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اپنی جوانی کا سبب سمجھتے ہیں. یہ ہماری بھولیں ہیں بھائی دوستو، یہ ہماری بھول ہے. آج ہم یہ ظلم و زیادتی کر لیں، لیکن اس کا انجام کیا نکلے گا کل قیامت کے دن؟ ذرا یہ بھی سوچ لیں. آج تو کسی کو گالی دی جاتی ہے، وہ اگلا کمزور خاموش ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی ہوگا. آج کسی مزدور کو، کسی زیر دست کو اس پر مارتے ہیں، اس پر زیادتی کرتے ہیں. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تب بھی اور اگر غلطی نہ کرے تب بھی. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا، حضور میرا غلام ہے، وہ غلطیاں بہت کرتا ہے، میں بہت صبر کرتا ہوں، کتنی بار صبر کروں، کتنی بار اس سے درگزر کروں؟ آپ نے فرمایا 70 بار. اور اللہ ذوالجلال 70 بار معافی دیتا ہے ایک دن میں. 70 بار معافی مانگے، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کیا. اور وہ تو اللہ با اختیار ہے، تمہارے تو پلے کچھ نہیں، اس لیے تم زیادہ معاف کرو. نبی علیہ السلام کی تربیت کی کیفیت یہ تھی، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. بھائیو، یہ نمازیں بات کان کھول کے سن لیں. ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث صرف مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، اہل حدیث بازار میں بھی ہونا چاہیے، اہل حدیث دکان میں بھی ہونا چاہیے، اہل حدیث عدالت میں بھی ہونا چاہیے. اہل حدیث ہے وزارت پر ہے تب بھی اہل حدیث ہونا چاہیے. صرف مسجد میں اہل حدیثیت یہ اللہ کے ہاں چھٹکارے کا باعث نہیں ہے. یہاں آپ اہل حدیث بنیں، توحید کی سنت کی بات کریں، اور مسجد سے نکلنے کے بعد ظلم و زیادتی کی راہ لے. یہ کیا ہے اہل حدیث؟ بازار میں بیٹھ کے ملاوٹ اور دھوکہ اور دغا اس کا کاروبار کریں، کیا اہل حدیث؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سچا اہل حدیث ہونا چاہیے. مسلک سچا ہے، اس لیے سچا ہے کہ ہمارے پاس کتاب و سنت کے علاوہ تیسری اور کوئی چیز نہیں ہے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور پر ایمان لانا ضروری نہیں سمجھتے. اگر یہ دین ہمارا سچا ہے تو یہ سچا دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، باہر بھی ہونا چاہیے. اس کا اثر باہر بھی ہمیں نظر آنا چاہیے. اگر باہر اثر نہیں نظر آتا تو پھر اپنے اہل حدیث ہونے پہ نظر ثانی کریں. اہل حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں تو ہم اہل حدیث ہوں
یا یوں سمجھیے کہ مسجد میں تو ہم مسلمان ہوں اور مسجد سے باہر جو ہے ہم اسلام کیا اور ہم کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو. اور ساتھ مقابلے بھی کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو. اللہ اکبر. یہاں بھی وہی معاملہ ہے، یہاں بھی وہی بات ہے. یا اسلام ہے یا مقابلے میں شیطان ہے، درمیان کی کوئی راہ نہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں. نفاق اللہ اور اللہ کے رسول کو کبھی بھی گوارا نہیں. سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے. رولڈ گولڈ آدھا تیتر آدھر بٹیر ایسا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کامل داخل ہو، مکمل داخل. عقیدہ بھی اسلام کا، عمل بھی اسلام کا، عدالت بھی انصاف اسلام کی، اور ملک بھی اسلام کا. یہ نہیں کہ ملک میں جناب کسی اور کا قانون چلے، عدالت میں کسی اور کے فیصلے چلے، اور بازاروں میں ہم دھوکے اور فراڈ اور کیا ہے ملاوٹ اس کا کاروبار کر کے اپنی دکانداری کو چمکائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، پورا مومن، پورا مسلمان. آدھا یا نصف یہ نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن سب اکٹھے ہوں گے، فرشتے بھی، انسان بھی، حیوان بھی اور جن. حیوانات کے درمیان انصاف ہونے کے بعد اللہ ذوالجلال فرمائیں گے موتو، مر جاؤ. سب مر جائیں، حیوانات سب مر جائیں، ختم. اب انسان کی باری آئے گی، انسان سے محاسبہ ہوگا اور اس سے بات پرس کی جائے گی. اس وقت اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے فرمائے گا أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تم نے انہیں کہا تھا یہ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، اللہ تو ہر شرک سے پاک. قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے. وانت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن. سمجھے یہ بات؟ بل کانوا یعبدون الجن. نام ہمارا ہوتا تھا، عبادت جنوں کی ہوتی تھی. نام فرشتوں کا ہوتا تھا، عبادت شیطان کی ہوتی تھی. اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. انت ولینا من دونہم، ہمارا ان سے کوئی ناطہ نہیں، ہمارا تیرے ساتھ ناطہ ہے. تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا دوست ہے، ہم تیرے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ناطہ. قیامت کے دن یہ جتنے ہیں نا آج ایک دوسرے کے ولی بنے ہوئے، ایک دوسرے کے پرستار اور ایک دوسرے کے جناب بندہ نواز، قیامت کے دن یہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. قرآن میں صراحتیں موجود ہیں. ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے. جن کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، وہی بول سکے گا، بول بھی کوئی نہیں کر سکے گا قیامت کے دن. اللہ فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے کہ انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، شیطانوں کی عبادت کرتے تھے. اکثرہم بہ مومنون، ان کے اکثر فرشتوں پر ایمان لائے ہوئے تھے. جو کچھ کرتے ہیں جناب یہ کرتے ہیں. مجھے تو جناب مل جاتا ہے، جب جاتا ہوں مجھے سب کچھ مل جاتا ہے، ہر چیز وہاں سے مل جاتی ہے. مجھے ایک بات سمجھائیں اللہ کے لیے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی چیز بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے.
اللہم لا مانع لما آتیت، جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ جہاں سے ملتا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا؟ ایمانداری سے بتلاؤ۔ جب ہم کہتے ہیں یہاں سے ملتا ہے، اسی درگاہ دربار سے ملتا ہے، اسی ہستی سے سب کچھ ملتا ہے، یہی میرے ولی النعمت ہیں، یہی میرے ولی النعمت ہیں، اور یہی میرے جناب سب کچھ دینے والے ہیں، مجھے آپ بتلائیے ہم نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی ہے یا تکذیب کی ہے؟ سوچنا چاہیے ذرا۔ ایک طرف عقیدہ ہم یہ رکھیں اور دوسری طرف ہمارا عمل و کردار یہ ہو، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف بھٹک رہے ہیں، کس طرف رخ کیے ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اکثرہم بہم مومنون، ان کے اکثر جنوں کے ساتھ ہی وابستہ تھے، شیطانوں کے ساتھ ہی وابستہ تھے۔ اب یہ کیا کہیں گے فرشتے؟ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، شیطانوں کی کرتے تھے۔ اس حوالے سے اور بہت سی باتیں ہیں، صرف ایک آیت سورہ یاسین پڑھیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اس رسوائی سے بچائے۔ یہاں کھلے بھی نہیں، یہاں دیواروں سے دیواریں ملی ہوئی ہیں، آنا جانا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ملاوٹ نہیں رہے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، مشرکوں علیحدہ ہو جاؤ، کافروں علیحدہ ہو جاؤ، بدعتیوں علیحدہ ہو جاؤ، حتیٰ کہ جو کیٹاگری کے چوروں علیحدہ ہو جاؤ، چور علیحدہ ہیں، ڈاکو علیحدہ ہیں، سود خور علیحدہ ہیں، سارے علیحدہ، ہر ایک کی کیٹاگری ہے، اور اس میں جناب ان کو کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ معاف فرمائے اس رسوائی سے۔ یہاں جب کسی مجرم کو علیحدہ کھڑا کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی عزت کیا رہ جاتی ہے، اور قیامت کے دن تو سب جنوں انس اکٹھے ہوں گے، وہاں جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو کیا بیتے گی اور کیا گزرے گی؟ پھر اللہ فرمائے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، او آدم کی اولاد، کیا تمہارا میرے ساتھ وعدہ نہیں تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، میری عبادت کرنی؟ بات سمجھ گئے کچھ؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ میرے ساتھ تمہارا وعدہ نہیں تھا کہ میری عبادت کرنی ہے؟ اَنِعْبُدُوا اللَّهَ اللہ تعبدوا الشیطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، سیدھی راہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جس نام سے جس کی بھی عبادت کریں وہ شیطان کی عبادت ہے۔ قرآن ایک جگہ نہیں، دسیوں جگہ پر یہ بات اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں شرک سے نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ بات سمجھے؟ شرک سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ہم شیطان کی عبادت سمجھتے نہیں، بلکہ کس کی سمجھتے ہیں؟ پہنچے ہوئے ولی کی سمجھتے ہیں، فرشتے کی سمجھتے ہیں، اللہ کے کسی نیک بندے کی سمجھتے ہیں۔ یہی شیطان کا جھانسا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کے اب تک اور قیامت تک یہی وہ کھٹی کھا رہا ہے، اور اسی میں ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقت حال سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب یہاں دیکھیے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، کہ جو طاغوت سے جدا رہتے ہیں، کس بات سے؟ کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ آگے کیا ہے؟ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، ان سے جدا ہو کے اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ وہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ، جو یہ کلمہ ہے وہی یہ ہے، اور یہی ساری توحید ہے قرآن مجید میں، کہ شرک سے بچ کے وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف انابت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ انابو کیا ہے؟
اللہ کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر